السلام علیکم حضور میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے. پچھلے سال امریکن گورنمنٹ نے $3.2 ٹریلین کلیکٹ کیا تھا ٹیکسز میں. تو جو اسلام کے خلاف لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہی حکومت زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کر دے اور 2.5% کی شرح لگا دے تو ان کو صرف چند $بلین ملیں گے ایک سال میں خرچنے کے لیے. تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ پھر اتنی کمپلیکس سسٹم کو زکوٰۃ کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے؟ زکوٰۃ تو ہر ایک پہ فرض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس کی اور ریشیو ہے. اور زکوٰۃ اس وقت بھی اخراجات پوری نہیں کرتی تھی جب زکوٰۃ لی جاتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ نے اس وقت بھی خرچ پورے نہیں کیے جب حضرت عمر کا زمانہ آیا اور انہوں نے کہا میں جنگ لڑوں گا، ہر ایک سے وصول کروں گا، ٹھیک ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف طریقات ہوتی تھیں، طریقیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. اور اسی لیے چندے اکٹھے کیے تھے کہ میں زکوٰۃ پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ زکوٰۃ میں تمہارے لیے بعض شرائط ہیں کہ تمہارے پاس اتنے جانور ہوں اور دینے والے ہوں، تمہاری ایگریکلچر لینڈ ہے تو برانی ہو. اب یہاں ترجیحات بھی بدل گئی ہیں، اس لیے نئی اجتہاد کی ضرورت ہے. یہاں بھی پہلے جہاں تم پانی نہیں لگاتے بارانی، اس پہ زیادہ زکوٰۃ ہے، جہاں پانی لگاتے وہاں کم زکوٰۃ ہے. حالانکہ اب دیکھو تو پیداوار جہاں پانی لگتا ہے اس کی زیادہ ہے اور بارانی علاقوں کی کم ہے. پھر اسی طرح سونے چاندی کی شرح بدل گئی. پھر کتنے لوگ ہیں جن کے ایک سال تک وہ ایک معین رقم ان کے پاس موجود رہتی ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ تو بہت تھوڑے لوگوں پہ لگتی ہے اس لحاظ سے، اور خرچ پورا نہیں کر سکتے. اس لیے بہرحال حکومت کو چلانے کے لیے مزید ان کو ٹیکس لگانے پڑتے ہیں اور لگائیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو کبھی اسلام نے کلیم کیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ سے سارے خرچ پورے ہو جائیں گے ہیں. اس لیے غنیمت کا مال بھی ہے، اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں، اس میں بھی حصے مقرر کر دیے، ٹھیک. اس لیے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اگر صرف زکوٰۃ سے پورا ہونا ہوتا تو نظام وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک. جب وصیت کا نظام شروع کیا تو خواجہ کمال الدین نے کہا کہ یہ تو ایسا نظام بنا دیا کہ باندھ کے رکھ دیا، اگلے نسلوں تک کو مالی نظام کے ساتھ پابند کر دیا. اب یہی وصیت کا نظام اگر صحیح ہو تو بے انتہا رقم اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم زیادہ نہیں ہوئے، تھوڑے سے ہیں. میں نے جب اعلان کیا کہ ہم ہر اس شخص سے جو یہ کاروبار کر رہا ہے، کسی بار میں کام کر رہا ہے یا کسی ریسٹورینٹ میں کام کر رہا ہے جہاں سور اور شراب وغیرہ بکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی اضطراری کیفیت ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے وہ کام کرے اور کما لے احمدی. لیکن ہم جماعت احمدیہ میں اضطرار کی کوئی کیفیت نہیں ہے، ہم اس سے چندہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. امیر صاحب جرمنی کہنے لگے اس طرح تو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چندہ لیں گے تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ نقصان میں چلا جائے گا. میں کہ چلا جائے، کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا. ان کو نکالتے ہیں، ساروں کو نکال دیا، اور کافی بڑی تعداد تھی جو نہیں ہوا. لیکن اس کے 2005 میں 2005 میں جب میں نے وصیت کے لیے تحریک کی تھی کہ وصیت کریں، تو اس میں وصیت میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے اس نظام میں. اور ابھی ابتدا تھی، کئی سالوں کی بات ہے یہ. تو اس وقت سال کے آخر میں آئے کہ جو میرا خیال تھا کہ ہمارا بجٹ کم ہو جائے گا، ہمارے اپنے بجٹ سے بھی 2 لاکھ یورو ہماری زیادہ انکم ہو گئی، اس لیے کہ وصیت کے نظام میں شامل ہو گئے لوگ. تو یہ نظام جو ہے قائم فرمایا اس لیے، نہیں کہہ دیتے کہ زکوٰۃ کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اب مصارف جو ہے وصیت کے نظام کے، اس کے رسالہ الوصیت پڑھا ہے نا؟ وصیت کی ہے تم نے؟ نہیں کی تو اپلائی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے آخر میں مصارف لکھے ہوئے ہیں نا، تالیف قلب بھی ہے، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے لکھا ہوا ہے مصارف میں. تو وہی مصارف آگے زکوٰۃ کے بھی آتے ہیں.
تو زکوٰۃ تو کبھی بھی نہیں اسلام نے کلیم کیا کہ سارے اخراجات پورے کر دے گی. ہاں جن پہ لاگو ہوتی ہے ان پہ ایک ایکسٹرا چیز ہے تاکہ زیادہ ایکومولیٹ نہ ہو سرمایہ اور وہ امیر سے امیر جو ہے امیر تر بنتا چلا جائے. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص استعمال نہیں سرکولیشن میں نہیں لا رہا اپنا پیسہ اور بینک میں رکھتا چلا جا رہا ہے تو اس کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی سرٹن پرسنٹیج. اب وہ جب تک اس کا پیسہ اس اماؤنٹ سے نیچے نہ چلا جائے جو شرع مقرر ہے زکوٰۃ کے لیے اس کو دینا پڑے گا. تمہارے پاس اگر 1,00,000 پاؤنڈ ہے تم نے 2,500 پاؤنڈ دینی ہے زکوٰۃ دینی ہے نا. 1 سال رکھو گے, اگلے سال تمہارے پاس پھر تم اور کچھ نہیں کرتے, اس کو پیسے کو استعمال نہیں کرتے, 96,500 پاؤنڈ ہے اس کے پھر 250 پاؤنڈ 2.5% زکوٰۃ دو گے. ٹھیک. آہستہ آہستہ جاتے جاتے وہ سونے کی ویلیو کے برابر یہ جو بھی شرح مقرر ہوگی اس کی اماؤنٹ ہوگا اس میں رہ جائے گی, تب جا کے ختم ہوگی. تو تمہارا پیسہ نکل رہا ہے اس میں سے. اس سسٹم میں انہوں نے ایک دفعہ ٹیکس لگا دیا, اس کے بعد تمہارے پاس انکم ریٹرن میں تمہاری وہ سیونگ تو نہیں ظاہر کر رہے تم. تو امیر جو امیر تر ہوتا جا رہا ہے, جو غریب اور امیر کا گیپ بڑھ رہا ہے. اسلامی نظام میں اس گیپ کو چھوٹا کر رہے ہیں. اسلام کا اقتصادی نظام پڑھی کتاب ہیں, اس میں دیکھو اصل مقصد یہ ہے کہ غریب کو کے معیار کو اونچا کرنا ہے اور امیر کو زیادہ امیر ہونے سے نیچے لانا ہے. سوشلزم نہیں ہے لیکن غربت اور عمارت کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو یہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیکس تو لگاتے ہیں لیکن اس انکم پہ ٹیکس لگاتے ہیں جو اس سال کی انکم ہے, اور جو ریزرو بن رہے ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں, جو فراڈ کرتے ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. اور تو اور ابھی جو الیکشن کمپین چل رہی تھی ٹرمپ کے اوپر ہو گیا کہ اس نے 9 ملین کا فراڈ کیا اور ٹیکس ایویژن کیا ہوا ہے. جو 2008 کا کرائسس ہوا ہے تو یہاں کے بہت سب سے بڑا بینک جو یورپ کا تھا اس کے جو بزنس وینچر تھا اس میں کئی $ملین کا جو فراڈ کیا ہوا تھا. وہاں کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا اس کے بعد دوڑ گیا وہاں سے پیسے لے کے. کیا پیسے لے لیے؟ تو جو امیر ہیں وہ امیر بن رہے ہیں. پھر یہ جو امیر لوگ ہیں اکٹھے کر رہے ہیں, انہوں نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے غریبوں پہ. غریب تو غریب تر بن رہا ہے. کہنے کو تو مانیٹری فنڈ بھی ہے, IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کتنے غریب ملک ہیں جن کو انہوں نے پچھلے 70 سال میں جب سے یہ سارا نیا نظام بنا ہے UNO کا, انہوں نے اس لیول پہ لے آئے ہوں کہ ایٹ پار ہو گئے ہوں امیر ملکوں کے. ہوئے جو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ویسے تباہ کر دیتے ہیں. ایک طرف تو اپنے نظام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, دوسری طرف تباہی پھیر رہے ہیں. ایک زمانے میں کہا کرتا تھا بیروت پیرس بن رہا ہے. ٹھیک. اب وہ بیروت کو ایسا تباہی انہوں نے پھیری, حالانکہ وہاں تو عیسائی بھی بہت ہیں, اس کو بڑھنے نہیں دیا. وہ وہیں آپس میں ہی حماس اور فلاں جنگوں میں لفظ کر دیا ساروں کو. ٹھیک ہے. کہتے تھے دمشق جو ہے وہ اتنے ڈیولپمنٹ ہو گیا نہ, یہ بغداد عراق اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ بس لگتا ہے کہ یورپ ہو گیا. اب تو اس کو تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. ایک بش صاحب کی ایک آواز نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پورے ملک کا. آپ ہی اس کو کہا کہ اپنے ہمسائے پہ حملہ کرو. کون سی قطر تھی ساتھ والے ہیں, ہاں کویت پہ حملہ کرایا اور خود ہی اس کے پاس کہہ دیا تو نے کر دیا, چلو تمہیں ہم مارتے ہیں اب. اس کے پاس ساری چڑھائی اس پہ کر دی. اب کہتے ہیں ہمارے فیصلے غلط تھے, ہم نے غلط کیا, اس پہ عراق کو رہنے دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان لوگوں کے لیے جو دہشت گرد ہیں, شدت پسند ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا علاج یہی لوگ کر ہی سکتے ہیں. لیبیا کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے پلاننگ نہیں کی تھی کہ بعد میں کیا ہوگا, اور ہم نے اس کو اتار دیا قذافی کو.
اس کے بعد ستیہ ناش کر دیا سارے ملک کا، اور ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ریگریٹ نہیں کرتے، افسوس ہمیں کوئی نہیں، ہم نے یہ مانتے ہیں ہماری غلطی تھی، پر ہم نے پلاننگ نہیں کی اور اس کو نہیں اتارنا چاہیے تھا، پر ہمیں افسوس کوئی نہیں اس کا، یہ ٹھیک کیا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے مرنے سے بچا دیا، اور تم نے جن لوگوں کو مرنے سے بچایا وہ تو چند 100 تھے، اگر وہ ظلم کرتا بھی تھا کسی پہ، مجرموں کو ہی پکڑتا تھا نا، یا اپنے مخالفین میں سے اگر کسی کو لیتا تھا تو اکا دکا تھے لوگ، لیکن اب جو ہزاروں آدمی روز مر رہے ہیں، داعش کے ان کے مختلف پاکٹس پہ قبضے ہو رہے ہیں، تو یہ سب دجالی طاقتیں، اور یہ کہنا کہ یہ تمہارا نظام یہ نہیں، تمہارا یہ نظام یہ نہیں، ہم یہ نہیں کرتے، تو یہ نظام لا کے انہوں نے کیا ترقی کروا لی، اپنے تجوریاں بھر لی نا، اپنے ملک ترقی کر لی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو تم پیسہ کماؤ اس سے دوسروں کی مدد کرو اور ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، یہ نظام اصل جو بنیاد ہے اس کی یہ ہے کہ اس پیسے کو استعمال کر کے تم نے یہ کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرنا۔ تو یہ اصل تو یہ کانسیپٹ ہے جو سارے فلسفے کے پیچھے ہے، اور ان کا صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو چند ایک لوگ امیر ہو گئے تو بس ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایمانداری، انہوں ٹیکس کی حد تک، کچھ حد تک تو ہے ان میں نا، غریب تو بہرحال دے ہی دیتا ہے، نہیں تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ٹیکس ایویژن تو یہاں بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ملک جو مسلمان ملک ہیں یہ صحیح طرح ٹیکس دینا شروع کر دیں وہاں کے عمراء، تو وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ جن پہ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تو بہت سارا پیسہ ان کا ہو سکتا ہے وہ ٹیکس کی شرح کم ہو جائے زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو زکوٰۃ پہ اعتبار ہی نہیں ہوتا، پہلے میں بتا چکا ہوں ایک دفعہ، میں جب گھانا میں تھا تو غیر احمدی بڑا ذمہ دار تھا، کہتا میرے پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو جو رائس فیلڈ تھے اس پہ جو اس کی زکوٰۃ ہوتی تھی تو چاولوں کی صورت میں ہی گرین نہیں لا کے دیتے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، بوریاں بھر کے لے جاتے تھے، تو تمہیں جماعت احمدیہ کے جو ہے تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو میں کہا تمہارا اپنا نظام ہے، کہتا مجھے اپنے مولویوں پہ اپنے سسٹم پہ اعتبار کوئی نہیں، کھا پی جائیں گے، کم از کم جماعت احمدیہ اس کا صحیح خرچ تو کرے گی نا، غریبوں تک پہنچائے گی۔ تو جو مقصد ہیں زکوٰۃ کے وہ بھی پورے کرنے، اس کے علاوہ جو زائد خرچ ہے اس کے علاوہ پورے کرنے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک قوم آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ آئے غریب تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، بھوکے حال، برے حال، آپ نے ہر ایک کو کہا لے کے آؤ، کوئی کھجور کا ڈبہ لے آیا، کوئی اتنے سے دانے لے آیا، کوئی آٹا لے آیا، کوئی جو لے آیا، کوئی فلاں چیز لے آیا، ڈھیر لگ گیا، کپڑے کپڑے بھی آ گئے، آپ نے ہر ایک کو دیے، کھائے دیے، سب خوش، کپڑے بھی دیے ہیں، اور جب ان کے چہروں پہ رونق بھی آ گئی کھا پی کے، وسلم خوش ہوئے، تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کیونکہ اب زکوٰۃ میں لیتا ہوں اس لیے مزید نہیں دے سکتا، بھوکے مرتے تو مرو۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے خرچ پورے کرنے ہیں، اگر زکوٰۃ پورا نہیں کرتی تو ٹیکس لگ جائے گا، اور ٹیکس امیر پہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ کہاں انکار کیا اسلام نے کہ ٹیکس نہیں لینا؟